اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ و اقتدار و استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے، اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار اور ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمام زیر دست غلام اور بانیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے اور تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں، ایک نماز فجر سے پہلے اور دوسرے دوپہر کے وقت اور جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہوں، اور ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے حد بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام خوب واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں، بشرطیہ کہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنیں، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زائد اوڑھنے والے کپڑے بھی اتاریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مضائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن میں ان کے مالکوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کے تصرف کی اجازت ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں مذائقہ نہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم پر احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ اور ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمی سے شریک ہوں، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت و مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے لیے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ بس وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر ادب کے خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پہنچے۔ خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو یا منافقت پر، اور جس دن لوگ اس کے طرف لٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔